میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، ترجمان سندھ حکومت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ینگ لیڈر پیپلز پارٹی کے۔ مصطفیٰ صاحب، بلاول صاحب اب سے کچھ دیر بعد نیو یارک میں اپنا خطاب شروع کرنے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب کو جو امپورٹنٹ مشن دیا گیا ہے اس وقت پاکستان کا کیس ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑنے کے لیے دنیا بھر میں، اسپیشلی امریکہ میں، واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کیا امیدیں ہیں سر آپ کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کیا اچیو کر کے آئیں گے انشاءاللہ؟ اور کتنا ضروری تھا کہ بلاول صاحب کو اس ڈیلیگیشن کی لیڈرشپ دی جاتی آپ کی نظر میں؟ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب۔ جتوئی صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیں، پوری قوم کو امیدیں ہیں چیئرمین بلاول صاحب سے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کا کیس وہ لیڈ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں بہت فخر ہے ان پہ، کیونکہ انہوں نے جس طرح آپ نے دیکھا ایز اے فورن منسٹر ڈیلیور کیا تھا، تو اس میں جب فلڈز بھی آئے تھے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کچھ معاملات تھے جن پہ انہوں نے یہ ساری باتیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھی اور پاکستان کا کیس پلیٹ کیا، جس سے پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ایک انٹرنیشنلی ایک رسپانس ملا۔ تو آج جو ایک سینیریو ایک ڈیولپ ہوا ہے پوسٹ 10 مئی، تو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈیلیگیشن لے کے چیئرمین صاحب وہاں پہ، بلاول صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اور وہ جو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج رکھیں گے دنیا کے سامنے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ریجن میں ایک طاقت رکھتا ہے، پاکستان نے اس وقت جو بھارت کی ایک 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 جو ماسک تھا، ایک جو چہرے پہ ایک نقاب لگایا ہوا تھا پروگریسو اور لبرل ہونے کا، وہ سارا ماسک پاکستان نے اتار دیا ہے کہ بھارت ایک پریشس کنٹری ہے جو ریجن میں ایول پلے کرتا ہے اور انتشار پھیلاتا ہے اور پھر وکٹم کارڈ کھیلتا ہے۔ تو وہ سارا کچھ جو 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 انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھارت نے اپنا ایک جھوٹا امیج دیا تھا، اس کو انشاءاللہ بے نقاب بھی کریں گے۔ پاکستان کا ایک جو پازیٹیو امیج ہے، پاکستان نے جو ایک سیزنڈ اور میچور کنٹری کی حیثیت سے جو ایک کردار ادا کیا اس پوری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے اس پورے خطے میں، کہ جو اتنی ایک، چاہے ہمارا میڈیا ہو، چاہے ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا جو کردار آپ دیکھیں، چاہے ہمارے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو لوگ ہیں، سب نے جو ایک پوری سوسائٹی نے ایک طریقے سے میچورٹی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پوٹ اپ ہونی چاہیے، اور بلاول صاحب اس میں جو مہارت رکھتے ہیں، آئی تھنک ہی ول ڈو ونڈرز انشاءاللہ۔ بلاول صاحب کی جو اب تک کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں، اس میں آف کورس وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی طرف آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی، مصطفیٰ صاحب، اشارہ کیا ہے، دیٹ از ویپنائزیشن آف واٹر، پانی کو اسلحہ بنا کے حملہ کرنا، لوگوں کی جان لینا۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر آج پرائم منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ان پشاور گرینڈ جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ چاروں صوبوں کو ساتھ بیٹھ کر اب پانی کے مسئلے کے اوپر فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں جہاں جہاں ریزروائرز کی ضرورت ہے وہاں وہاں ڈیولپمنٹس کرنی ہوں گی، ڈیم بنانے ہوں ڈیم بنانے، کچھ اور بنانا ہے کچھ اور بنائیں، لیکن پانی کا مسئلہ حل ہونا اس وقت شاید اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا دشمن ملک ہمیں کبھی دھمکی نہ دے پائے۔ مصطفیٰ صاحب، تو آپ کی نظر میں جو پرائم منسٹر صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے، کیا کتنی خوش آئند ہیں؟ کیا آپ ویلکم کریں گے اسٹیٹمنٹ کو سر؟ بالکل، دیکھیں یہ اٹ واز نیڈ آف دی آور، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ پانی کی جو معاملہ ہے، جو ایشو ہے، وہ خوش اسلوبی سے ہم نے کوشش کی تھی سارٹ آؤٹ کرنے کی، اور ہم نے کافی حد تک کر بھی دی تھی۔ اب اس میں ہم پرائم منسٹر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس پہ انٹرسٹ خود لے رہے ہیں۔ باقی جہاں تک بلاول صاحب نے جو انٹرنیشنلی جو اس پہ پانی کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے، وہ تو بالکل دیکھیں بات حقیقت ہے کہ جس طرح مودی نے، آپ نے دیکھا کہ جو بہت ہی پیٹی ٹیکٹکس یوز کیے تھے، پانی کو بند کرنے کی دھمکیاں دی تھی، ڈیم بنانے کی دھمکی دی تھی کہ ہم جو ہے پانی پاکستان کا روک دیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں، اس میں ظاہر انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو فائٹ دیٹ کیس انٹرنیشنلی ایز ویل، کہ انڈیا کو اتنا بھی امپاور نہیں کرنا چاہیے
کہ وہ کل کو دھمکیاں دے ممالک کو, اور خاص کر پاکستان جیسے ایک نیوکلیئر پاور کو, کہ وہ بھائی پانی ہم آپ کا بند کر دیں گے. پانی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ نہیں بند کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو انڈیا کی ایک آئی تھنک جو ایک اوور آل ایک جو مودی نے ایک کلاس بنایا ہوا تھا کہ جیسے ان کے رفال فیل ہوئے ہیں, آئی تھنک ان کی یہ جو سوکھی دھمکیاں تھیں یہ بھی کافی حد تک فیل ہو گئی ہیں اور وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور اس پہ آئی تھنک وتھ پیسج آف ٹائم یو ول سی کہ جو آپ کے انویسٹرز بھی ہیں جو انٹرنیشنلی ویٹ کر رہے تھے فار دا رائٹ ٹائم, دے ول کم ان, اور پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو آپ اکنامک گروتھ دیکھیں گے, which I think, and that is, I think for that the most important thing is political harmony. And right now what we are seeing, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک پولیٹیکل ہارمنی کی فضا بن رہی ہے جو کہ بہت ضرورت تھی, اور آئی تھنک یہ تھوڑا وقت اور بھی لگے گا. ظاہر ہے کچھ ایسے عناصر ہوں گے جو نہیں چاہیں گے کہ پولیٹیکل ہارمنی ہو, ڈسٹرب کرنا چاہیں گے, لیکن آئی تھنک یہ ایک ان ریٹن ایک کنسنسس ہو گیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو جمہوریت سے بلیو کرتی ہیں کہ ملک اور قوم پہلے آتی ہے اور باقی ہماری سیاست بعد میں آتی ہے. مصطفیٰ, آپ کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں تو موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور آج کا بڑا مشہور ایشو آپ جانتے ہیں ملیر جیل بریک کا ہے, اس پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. مصطفیٰ, اب جیل بریک ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ارتھ کو ایک زلزلے کی وجہ سے قیدیوں نے فائدہ اٹھا لیا اور وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, بھگدڑ مچ گئی. لیکن کچھ فیکٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جو کہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس وقت ہماری جو جیلیں ہیں سندھ کی, مصطفیٰ, ان کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے قیدیوں کو رکھنے کی وہ ہے 13,000 اور 24,000 سے زائد قیدی رکھے ہوئے ہیں. اور ظاہری بات ہے پھر بیرکس میں جگہ نہیں ہوتی, بندے کو جب وہ سوتا ہے تو کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی. دوسرا ایشو ہے مصطفیٰ کرپشن ان آر جیلز. جو جیلر کا نظام ہے, جس طریقے کا کرپشن کا سسٹم ہے جیلوں کے اندر کہ کوئی ملاقاتی بھی جائے تو اس کو رشوت دینی ہے, ہفتے کے پیسے 5,000 جمع نہیں کرائے تو ڈنڈا پڑے گا, چتر پڑے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ آج جب اتنا بڑا ایشو ہوا ہے, جیل ریفارمز کے اوپر اتنی باتیں ہوئی ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, آج وہ دن آ گیا ہے کہ شاید ہم سندھ کے جیل میں ریفارمز آتے ہوئے دیکھیں, کرپشن کا خاتمہ ہوتے ہوئے دیکھیں, اور جتنی جگہ ہے اتنے ہی قیدی رکھیں. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب. دیکھیں جتوئی صاحب, بالکل یو آر رائٹ. یہ ساری چیزیں اٹ از ایکچولی آئی تھنک اٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ جس میں بہت سارے فیصلے لیے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹ بھی آپ کو پازیٹیو انداز میں نظر آئیں گے. جس طرح اگریسولی آج سی ایم صاحب نے ڈیسیشنز لیے ہیں, ہی سسپینڈیڈ آئی جی پرزن, ڈی آئی جی اینڈ جیل سپرنٹینڈنٹ. اس کے علاوہ انہوں نے آڈٹ کا بھی جو ہے وہ آرڈر دیا ہے. تو اس سے دیٹ شوز دیٹ the چیف منسٹر آف سندھ از ویری سیریس اباؤٹ دس تھنگ. اور اس سے بہت سارے لوپ ہولز جو تھے پورے پروسیس میں کہ جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, جس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, تو یہ چیز آئی تھنک اس میں جو لوپ ہولز تھے وہ نکلیں گے اور ان کو آٹو کریکٹ کرنے کے لیے بہتر میکینزم بنائے جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم, آپ ظاہر ہے آپ کی بھی نظر ہے ہر چیز پہ, تو آپ خود انشاءاللہ نوٹ کریں گے کہ اٹ ول بی ویری پازیٹیو, اور انشاءاللہ آگے کے لیے ایک ایسا لائحہ ہوگا کہ ایسے ناخوشگوار واقعات کبھی پیش نہ آئیں. تھینک یو سو ویری مچ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے.